ہوا کیا تھا، بغداد میں دھوم مچی تھی، حضور پیرانے پیر کا دور مبارک تھا، کافر جمع تھے، صبح سے ڈیبیٹ چل رہا تھا، کرسچن جمع تھے اور بحث ہو رہی تھی کہ رسول اللہ نے مردے کو زندہ نہیں کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مردے کو زندہ کیا، قرآن میں ہے، لوگوں نے کتابیں پیش کرنی چاہیے، یہ لکڑی زندہ ہو گئی، یہ فاق، ان لوگوں نے کہا ہم حدیثیں مانتے نہیں، ہم حدیثوں کو مانتے تو مسلمان کہتے ہیں، ہم قرآن لانے کی بات کرتے ہیں، قرآن پیش کرو، رسول اللہ مردوں کو زندہ کرتے ہیں۔ بحث چلتی رہی، حضور پیرانے پیر جب بحث کے لیے نکلے، لوگوں کو جمع دیکھا، اور جہاں بحث ہوتی ہے نا، بیکار کے پورے جمع ہو جاتے ہیں، وہاں پر انسانوں کا مزاج ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا، میں گزر رہا تھا تولی چوک کی ایک جلسے کے لیے میں جا رہا تھا، تو ادھر ہی آپ یوں کہہ سکتے ہیں رنگ روڈ کی طرف ایک پل کے نیچے وہ نوٹوں کا دور چل رہا تھا، بہت سے لوگ اپنی بائکس چھوڑ کر، کاریں چھوڑ کر برج پر جمع ہیں، ٹریفک جام ہے۔ میں نے اپنی کار سے شیشہ اتار کر میں نے پوچھا بھائی لوگ جمع کیوں ہیں، قصہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا نیچے لاکھوں روپئے گڑھے میں پڑے ہوئے ہیں، اسی واسطے لوگ دیکھنے کے لیے جمع ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، پولیس بھی وہاں تھی، میں نے پولیس والوں سے پوچھا بھائی واقعی نیچے نوٹ ہیں؟ پولیس والوں نے کہا کچھ بھی نوٹ ووٹ نہیں ہے، لوگ افواہ اٹھا کر جمع ہو گئے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، یہ انسان کا مزاج ہوتا ہے، کچھ ہے نہیں مگر لوگ جھانک جھانک کر بڑی فرصت کے ساتھ گاڑی روک کر، کاریں ہیں تو کاروں کو بازیں لگا کر بڑی ذمہ دار، اگر نوٹوں کا ایک بنڈل بھی پڑا ہے پولیس آپ کو لے جانے تو نہیں دے گی، مگر انسان کا مزاج ہوتا ہے، کیوریوسٹی اس کی طبیعت کی ہوتی ہے، وہ جاننا چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے۔ بہت بڑی تعداد میں لوگ جمع ہیں، بحث چل رہی ہے۔ عیسائی کہتے ہیں غوث اعظم دستگیر اس زمانے میں کہ رسول اللہ اگر اللہ کے نبی ہے اور افضل ہیں، قرآن کے ذریعے ثابت کرو کہ مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں۔ حضور پیرانے پیر نے جب یہ پورا میٹر سنا، ارشاد فرمایا میری سواری روکو۔ حضور غوث اعظم دستگیر اپنی سواری پر سے اتر پڑے، سیدھے مجمع تک پہنچے۔ وہ جو کرسچن علماء تھے، اسکالرز تھے، ان سے کہا بھائی قصہ کیا ہے، آپ کے پیغمبر مردوں کو زندہ کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ حضور غوث اعظم دستگیر نے ارشاد فرمایا میرے پیغمبروں کی بات کرتے ہو، میرے پیغمبر تو بڑی شان والے ہیں، میں پیغمبر کی باتیں کتابوں کے ذریعے ثابت نہیں کروں گا، چلو تم جس قبرستان کو چلنا چاہتے ہو اور جس قبر کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہو تم کرو تو صحیح، پھر دیکھنا کہ عبد القادر جیلانی کیا کرتے ہیں۔ لوگوں نے کہا کریں گے کیا؟ ارشاد فرمایا چلو تو صحیح۔ وہ لوگ چل پڑے۔ حاضرین کرام اور عزیز دوستو، وہ گئے قبرستان میں اور تقریباً 800 سال پرانی قبر کا ان لوگوں نے انتخاب کیا۔ ارشاد فرمایا اس قبر کے مردے کو آپ زندہ کریں گے۔ وہاں پر حضرت شیر خود حضرت غوث اعظم دستگیر نے جو کلمات کہے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب مردوں کو اٹھاتے تھے تو کہتے تھے کہ قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے اٹھ جا۔ اور پیرانے پیر نے کیا کہا تھا؟ پیرانے پیر نے ٹھوکر ماری اور ارشاد فرمایا قم باذنی، عبد القادر جیلانی کے حکم سے اٹھ جا۔ عزیزان گرامی قدر، یہاں پر پہنچ کر بہت سے لوگ کہتے ہیں وہ دیکھو عیسیٰ علیہ السلام سے غوث اعظم دستگیر کو بڑھا رہے ہیں، عیسیٰ کہتے تھے اللہ کے حکم سے اٹھ جا، پیرانے پیر کہتے ہیں میرے حکم سے اٹھ جا۔ کیا پیرانے پیر عیسیٰ علیہ السلام سے بڑھ گئے؟ میرے دوستو، عیسیٰ علیہ السلام جو کہہ رہے تھے وہاں زبان بھی عیسیٰ علیہ السلام کی تھی، کلام بھی عیسیٰ علیہ السلام کا تھا۔ یہاں زبان پیرانے پیر کی تھی، کلام پروردگار کا کام کر رہا تھا۔ عزیزان گرامی قدر، بات کیسی حدیث مبارک اس کو سمجھا رہی ہے کہ زبان ان کی ہوتی ہے، بولنا پروردگار کا ہوا کرتا ہے۔ یہ اولیاء کرام کی صفت ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں گے کام بن نہیں رہا ہوتا ہے، اللہ والوں کے پاس جاتے ہیں حضرت میرا کام نہیں ہو رہا، وہ کہتے ہیں ہو جائے گا، پھر وہ ہو جاتا ہے۔ اب تک کیوں نہیں ہو رہا تھا؟ تب کیوں ہوتا ہے؟ اب تک تم بول رہے تھے اس واسطے نہیں ہو رہا تھا، اب اللہ کے ولی نے کہہ دیا، ان کا کہنا ان کا نہیں ہوتا، ان کا کہنا پروردگار کا ہوا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ اولیاء اللہ کی صفتیں ہیں، ان کی سماعتیں، پروردگار کی سماعتیں، وہ دور دور کی باتیں سن لیا کرتے ہیں۔